ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہنے لگا جی فلاں آدمی سے ہم سے کام کرایا پیسہ نہیں دیا، فلاں آدمی نے ہم سے کام کرایا پیسہ نہیں دیا، فلاں آدمی نے ہم سے کام کرایا پیسہ نہیں دیا۔ اتفاق سے اسی دن ہم سبق پڑھا رہے تھے تو بخاری شریف میں حدیث نکل گئی، کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دوسرے سے کام کرایا اور پیسہ نہیں دیا، قیامت کے دن میں اس کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا کہ یا اللہ اس نے اس سے کام کرایا تھا پیسہ نہیں دیا ہے۔ لگا تمہارے لیے بڑی بشارت ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ کے نبی تمہاری طرف سے کھڑے ہونے والے ہیں اور اس سے وصول کریں گے، یعنی حضور نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، اور پہلے تو کام کرائیں گے پچیس ہفنامہ۔ وہ بیچارہ تنگ آ کر کہتا ہے دبن ہے بن گئی سے تم پہنچ بچ، جب چکر پر چکر کاٹتا رہے گا اور پیسہ نہیں دیں گے۔ اسی میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صاحب کسی کا قرضہ ہمارے پاس ہے، پیسہ موجود ہے پھر بھی نہیں دیں گے اور لٹکا کر کے رکھیں گے، یہ بھی صحیح فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطلوب الغنی یہ ظلم، جس کو پیسہ ادا کرنے کی گنجائش ہو پھر بھی ادا نہ کرے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم۔ مالی معاملات بہت نازک ہیں، اتنے نازک ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کی چونی پہلے حساب کرتے تھے، آج مجھے وہ حساب نہیں معلوم ہے، نئے سرے سے حساب کرنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کتنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا جس نے دوسرے کا اتنا مال کھایا تو قیامت کے دن اس مال کے بدلے میں اس کو 500 نمازیں دینی پڑیں گی۔ وہ مال پہلے بنتا تھا 4 آنے، آج بنے گا 1 روپیہ، زیادہ 5 روپیہ۔ تو جس نے دوسرے کا 5 روپیہ تقریباً، میں ایکچوئل حساب نہیں بتا سکتا، وہ حساب نیا سرے سے کرنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا جس نے دوسرے کا اتنا معمولی کتنا 5 روپیہ دوسرے کا کھایا، قیامت کے دن اس کو 500 نمازیں دینی پڑیں گی، اور ایک حدیث میں 700 نمازیں۔ اس میں عجیب عجیب کردار سامنے آتے ہیں، بعضے کردار ایسے آتے ہیں فراڈ کرنے کے، دھوکہ دینے کے اور حرام ذریعے سے پیسہ کمانے کے، آدمی حیران ہوتا ہے، اور بعضے کردار ایسے آتے ہیں حرام سے بچنے کے، آدمی اس میں بھی حیران ہوتا ہے کہ ایسے ہیرے بھی یہاں پائے جاتے ہیں کہ جو اس طرح سے پیسے سے۔ خبر 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک لڑکوں کوئی فون کرتے ہیں، کہنے لگا بہت شو لال چوکس مجھ بس کیا محسوس ہے تمہیں یہ تھا شو سیشن پیمت نہ، ہاں اس وقت وہ 1000 روپے چل رہا تھا پرانا والا، کہنے لگا یہاں 1000 روپیہ ہے، آپ مجھے بتاؤ مجھے اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے۔ یہ پوچھتا ہے میں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اگر اٹھاؤں تو نیت کیا کروں سے چوانا تمن میں شو بوزمت اگر کینس انسان تل پہ تک پن 1000 روپیہ تراؤن پہ خیرات کرن تو میں تو بس ہاں یہ تو مسئلہ غلط ہے جو کشمیری کہتے ہیں اگر پیسہ اٹھایا تو ڈبل کر کے صدقہ، یہ تو غلط ہے۔ البتہ تم اب دیکھیے وہ پوچھ رہا ہے، میں نے کہا تم اٹھاؤ، نیت یہ کرو کہ جس کا یہ پیسہ ہے میں اس تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس نیت سے میں اٹھاتا ہوں۔ بہت اچھا، اگر اس نے یہ نیت نہیں کی، فی الحال بنیوں میں سیشن ٹھیک طول ہے، آگے چل کر اگر یہ مالک کو دے بھی دیا تب بھی گناہ ہو گیا، کیونکہ تم نے اٹھایا تھا اپنی نیت سے، چوری کی نیت سے اٹھایا تو گناہ ہو گیا اس کا۔ کس کا؟ تمہارا اٹھانے کا جو تصور تھا وہ صحیح نہیں تھا، انٹینشن صحیح نہیں تھا، ارادہ فی الحال بنیوں تو اپنے لیے اٹھایا ہے، یہ اپنے لیے اٹھانا جبکہ تمہارا نہیں تھا، تمہارے لیے حرام تھا یہ، پھر اپنے لیے اٹھانے کی نیت سے تم نے اٹھا لیا، نیت کا گناہ ہو گیا۔ بعد میں تم نے مالک تک پہنچا دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں تو بچ گئے، وہاں تو گناہ ہو گیا۔ اس لیے نیت سے ہی کرو، پہلے مالک کو پہنچاؤں گا یا شریعت سے پوچھوں گا، 2 میں سے 1 اٹھایا پیسہ ٹھیک، میں نے کہا پھر بعد میں فون کرنا۔ کچھ عرصے کے بعد فون کر کے کہتا ہے تم پونس ایسنا میں تل میں تات کیا شمیں کروں میں بس کتا کال گو رہتا تقریباً کن کا، میں نے ان سے پوچھا، نام بھی بتایا اس نے بتایا تو کچھ محمد ہارون بتایا اس نے۔ میں نے کہا 1.5 مہینہ ہو گیا کہ جی ہو گیا، میں نے کہا کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جب اتنی رقم ہو تو اتنے عرصے تک اناؤنس کرتے رہو، لیکن لال چوک ایسی جگہ ہے وہاں اناؤنس کس کے سامنے کریں گے، وہ تو ہر وقت سیلاب انسانوں کا آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ تو اناؤنس وہاں کرنا ہے جہاں لوگ محلے میں، لیکن بہرحال تم دائیں بائیں انتظار کرتے رہو، اگر تم آتا ہے مالک تو ٹھیک ہے، نہیں آتا ہے تو بس اس کے بعد پھر حکم کیا ہے، اس پیسے کو غریب کے حوالے کر دو، یہ نیت کر کے خدا یہ جس کا پیسہ ہے میں اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، میں اس کی طرف سے ایجنٹ بن کر کے اس کا پیسہ خیرات کر رہا ہوں، اور تمہیں ثواب ملے گا خیرات دینے کا۔ اس کے بعد ذہن میں رکھو، اگر کبھی مالک آ گیا اور اس نے بتایا کہ میرا اس طرح کا نوٹ تھا اور یقین ہو گیا کہ واقعی اسی کا ہے، تو وہ پیسہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ جناب وہ پیسہ تمہارا میں نے خیرات کر دیا ہے، اور اگر وہ تسلیم کرے گا تو ٹھیک، اور اگر وہ تسلیم نہیں کرے گا تو پھر
آپ کو اپنی جیب سے اس کو 1000 دینا پڑے گا، اس 1000 کا صدقہ آپ کے نام پر آ جائے گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا ٹھیک۔ تو کیا ایک ایک پوائنٹ پوچھ رہے ہیں۔